کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بعد آپ رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی تو نہیں کھا سکتے۔ افطار کا ٹائم آ گیا، افطار بھی مسجد میں نہیں کر سکتے جبکہ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو، تو آپ کر لیجئے اعتکاف کی نیت کر کے بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں، پی لیں۔ تو ہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کرنا ہے تو کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 نزدیک ماہ صدیق اکبر یعنی جمادی الاخری کی آج 26ویں رات ہے، اس کی مناسبت سے اربعین عطار قسط دوسری پیج نمبر 26 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کثرت الذکر والصلاة علی تنفی الفقر۔ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں فوراً شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کے نکاح کے وقت حق مہر زیادہ رکھواتے ہیں اور وہ اس کو سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری بہن یا بیٹی کی سیکیورٹی ہے کہ حق مہر زیادہ ہوگا تو وہ شخص طلاق دینے سے ڈرے گا۔ تو آپ سے میرا سوال ہے کہ شرعی طور پر حق مہر زیادہ رکھنے کی ترغیب ہے یا کم رکھنے کی، اور کیا لڑکی والوں کا سیکیورٹی کے طور پر حق مہر زیادہ رکھنا درست ہے؟ حق مہر کی کوئی مقدار متعین یوں نہیں، زیادہ کے لیے کوئی مطلب متعین نہیں، جتنا بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کے مطابق ڈھیروں مال دینے کا جس میں تذکرہ ہے مہر میں، تو اس لیے وہ زیادہ مہر مقرر کرنا تو جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کے جس کی ادائیگی آسان۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر فرمایا، عورت کا مہر زیادہ
मुकर्रर ना करो. ایک عورت نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کر کہا اے امیر المومنین اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو. اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. عاجزی کے طور پہ ارشاد فرمایا اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی. اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک اور بھی بات ہوتی ہے یہ حق مہر کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں ایک بات آپ اور بھی کلیئر کر دیں کہ بعض اوقات جو زیادہ حق مہر رکھوایا جاتا ہے تو اس میں جب رکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نہیں دینا اور جو رکھوانے والے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ملنا. اس کی بھی ذرا رہنمائی فرما دیں کہ یہ انداز یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ جس نے مقرر کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملے گا نہیں, جس نے ہاں کہی ہے وہ اس کو پتا کہ میں نے دینا تو ہے نہیں. دونوں کو پتا ہے کہ کوئی نہیں. لینے والے کو جو کہہ رہا ہے اتنا حق مہر جیسے ہماری اگر وہ ہے تو ہم بول رہے ہیں اپنی بہن بیٹی کی مثال کے طور پر کہ بھئی آپ 1 کروڑ روپیہ حق مہر رکھیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے رکھ دیں جی. ان کو پتا ہے کہ 1 کروڑ ہمیں ملنا کوئی نہیں, ان کو پتا ہے 1 کروڑ ہم نے دینا کوئی نہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے, اب آپ بتائیں کیا ہے کیا نہیں. تو یعنی سیکورٹی والا سوال میں جو حصہ تھا وہ تو آپ نے ویسے اڑا دیا. سیکورٹی رہی نہیں نا, تو پتہ ہی ہے کہ ملنا نہیں ہے, نہ لینا ہے نہ دینا ہے, خالی ایک فارمولیٹی ہے. تو فارمولیٹی تو نہیں, حق مہر جو ہے وہ کم از کم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی. اب یہ پرانا حساب ہے, یہ عوام تو شاید نیو جنریشن تو مشکل سمجھے. بہرحال یہ کہ وہ زیادہ کی کوئی قید نہیں, چاہے کروڑوں اربوں خربوں روپے ہو, کوئی قید ہی نہیں اس کی. تو بہرحال یہ کہ مہر جو بھی طے ہوا یعنی اتنا تو یعنی کہ یہ جیسے کہ واجب ہے, اور جو طے ہوا وہ بھی ذرا دینا واجب ہو جائے گا. ایک وعدہ ہو گیا, عہد و پیما ہو گئے کہ ہم اتنا دیں گے. تو کم از کم مقدار میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم مقدار 10 درم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے, جس کی وہ نئے اس میں مطلب ہے کہ آج کل پیمانے میں 30.618 گرام 30.68 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے. 30.618 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. خاص سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان. چاندی دینا شرط نہیں ہے, رقم بھی دے سکتے ہیں اتنی یا کوئی اور سامان بھی اتنا ہی دے سکتے. تو اب زیادہ جتنا بھی طے ہو گیا تو وہ دینا تو پڑے گا. تو اس میں خالی فارمولیٹی کریں گے اور اس میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کم از کم مقرر ہیں, وہ بھی مطلب چاؤں کر گئے نہیں دیے تو ظاہر گناہگار تو ہوں گے نا. بلکہ وہ پورا بھی جو طے ہوا وہ نہیں دیں گے اور جان بوجھ کر نہیں دیں گے اور ہڑپ کر جائیں گے تب بھی گناہگار تو ہوں گے نا. تو اس لیے طے وہی کیا جائے جو مطلب دینے کی نیت ہو, اور ورنہ تو یہ جھوٹا وعدہ ہوا نا. جھوٹا وعدہ خلافی اسی کو بولتے کہ جب وعدہ کرے تو پہلے یعنی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا, تو یہ ہے وعدہ خلافی. اب اگرچہ پورا کر بھی لے لیکن ہے تو وعدہ خلافی کہ وعدہ کرتے ہوئے نیت تھی کہ میں پورا نہیں کروں گا, تو گناہگار تو ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کیا وہ جو چاہ رہے ہیں کہ گھر نہ ٹوٹے گھر بس جائے, کیا یہ انداز جو لوگ اختیار کر رہے ہیں یہ انداز گھر بسانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ اور؟ کیونکہ یہ جو رکھا جاتا ہے مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ گھر بستا رہے, کوئی گھر ٹوٹے نہیں, طلاق نہ ہو. تو کیا یہ چیز جو ہے یہ طلاق کے لیے روک ثابت ہو سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ اور کام کرنے پڑیں گے؟ خیر اور کام بھی تو کرنے پڑیں گے, ورنہ مطلب جب آدمی کا جیو کھٹا ہو جاتا ہے نا تو جان جو سب سے زیادہ قیمتی یا انمول ہے وہ بھی تو ایک دوسرے کی لے لیتے ہیں نا.
تو رقم کیا چیز ہے؟ اپنا کردار ستھرا ہو، نیتیں صاف ہوں، اخلاق اچھے ہوں تو گھر چلے گا نہیں، مزے نہیں طرف اڑے گا. اخلاق کا ٹھکانہ ہے نہیں، بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں. یہ اپنے ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کی برائی کرے گا لڑکا، لڑکی اس کے ماں باپ کی برائی کرے گی، میک کا سسرال جنگ ٹھنی رہتی ہے. نہ شوہر بیوی کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق میں سمجھتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں. بیوی بولے گی کماتا نہیں ہے، مجھے خرچی نہیں دیتا، ساس کے والے ہو رہے کھانا نہیں دیتی میرے کو، ساس بولے گی کہ یہ برتن نہیں مانجتی، کپڑے نہیں دھوتی. جب کھانا ہوتا ہے تو بالکل پالتی مار کے، چوکڑی مار کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب بولو برتن دھو تو بولتی سر دکھتا ہے، میرے کمر میں درد ہوتا ہے. تو یہ جھوٹ بولتی ہے، بہانے کرتی ہے. یہ ساری باتیں پڑوسیوں میں، دوست، اپنے خاندان والوں میں ایک دوسرے کے خلاف یہ غیبتیں اور تہمتیں لگی ہوتی ہے. اور پھر باتیں پہنچتی بھی ہیں بعض اوقات مرچ مسالہ لگ کر، تو یوں خاندان کے خاندان مطلب تباہ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی بات کرے بندہ خدا سے ڈر کر کرے کہ اللہ کو سب خبر ہے کیا نیت ہے میری اور کیوں کر رہا ہوں اگلے کو. تو بس بہت غیبتیں تہمتیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی گھر شاید برباد ہو جاتے ہیں. ان سب سے بچنا ہوگا. بس اعلیٰ کردار ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر بھی دامن تھما ہو، عمل بھی کرے اور صحیح عمل کرے تو انشاءاللہ گھر چلیں گے. جتنی آج کل طلاقیں اور یہ گھروں میں ہنگامے ہوتے ہیں، پہلے کہاں ہوتے تھے اتنے ہنگامے؟ اب جو مطلب گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا عورت گھر کے اندر کسی مرد کی جیکٹ، سویٹر یا شال پہن سکتی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرا. اگر وہ مردوں کے لیے مخصوص ہے تب تو نہیں پہن سکتی، کہ وہی مشابت ہو جائے گی. مرد عورت کی مشابت کرے یہ بھی حرام، اور عورت مرد کی مشابہت کرے تو بھی حرام. یعنی ایک دوسرے کی ایسی، یعنی کہ ایسا لباس نہیں پہن سکتے جو اس کے لیے مخصوص ہو. ہاں بعض ملبوسات ایسے ہوتے ہیں بعض کہ دونوں میں وہ پہنے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. گھر میں پہنے یا کہیں مطلب تقریب میں جائے تو پہنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 22 جمادی الآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم گزرا. اس حوالے سے عاشقان میلاد نے، عاشقان صحابہ و اہل بیت نے نیاز کا اہتمام کیا. ہمیں کثیر تعداد میں اس کے فوٹیجز موصول ہوئے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. فرمان حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان ان سب کے ایمان سے زیادہ وزنی ہو. الحمدللہ عز و جل آج 22 جمادی الاخری ہے اور آج خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہے. اسی سلسلے میں الحمدللہ گھر میں نیاز کی ہے اور 22 جمادی الاخری کی نسبت سے الحمدللہ عز و جل 22 اشیاء اپنی حیثیت سے اکٹھی کی ہے اور 22 اشیاء کو ماشاءاللہ عز و جل آج نیاز دلانے کی کوشش کی ہے. صدیق اکبر صدیق رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے، لائق مد ہو ثنا صدیق ہے، لائق مد ہو ثنا صدیق ہے، عشق احمد میں فنا صدیق ہے، عشق احمد میں فنا صدیق ہے، یا رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق
الحمدللہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے سواب کے لیے یہ دیسی مرغے کا اور دیسی انڈوں کے ساتھ سوپ بنایا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. صدیق اکبر صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا بات صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عقیقے کے لیے جو ہے وہ بکری یا مینڈا وغیرہ ہی ضروری ہے یا گائے میں بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا صراحتاً حدیث پاک میں جو ہے وہ گائے وغیرہ کا ذکر موجود ہے؟ اس سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. صراحتاً چاہیے. ہاں بھائی صراحتاً. ہاں وہ مجھے یاد آ گیا، کسی مبلغ نے کوئی دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، کوئی نوجوان تھا، عالم نہیں تھا، صرف بیان سے کیا ہوگا، تو اس نے نماز کی کوئی روایت سنا دی. روایت ہے، مجھے پتا ہے وہ روایت، اس وقت بھی پتا تھا مجھے، لیکن وہ اس نے مجھے اپنا قصہ بتایا کہ میں نے یار یہ روایت بیان کی. تو ایک بوڑھے صاحب تھے، وہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث تو نے کہاں سے بیان کی، کتاب کا نام لے. بولا میں نے گھبرا کر کہہ دیا بخاری میں. اچھا وہ بھی بوڑھا ٹلنے والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں نے ساری بخاری پڑھی ہے، اس میں حدیث نہیں ہے. یعنی وہ جھوٹ کی جنگ چل رہی تھی جیسے. تو حدیث تو ہے، وہ مجھے پتا ہے، پکی بات ہے، لیکن خیر وہ خاصان دی گل عام مانگے نہیں مناسب کرنی. وہ حدیث پاک بیان کرنے والی نہیں تھی عوام میں. عوام کو ہر بات ہضم نہیں ہوتی، مشکل ہی ہے. تو اس بیچارے نے بیان کر دی اور آزمائش میں آ گیا. تو یوں مطلب جیسے کہ سائل بولتا ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے صراحتاً حدیث. اب اگر بول بھی دیں تو اب کتاب میں جا کر دیکھنا کس نے، کتاب ہے کس کے پاس، حدیث کی کتابیں کتنی ہیں، اس کی تعداد اگر کوئی بتا دے تو تم نے مانے اس کو. عام آدمی کیا بولتا، علماء کو یاد نہیں رہتا ہوگا یہ کتنی کتابیں حدیث کی، اتنی کتابیں. اب ہم نے کیا بخاری کا نام سنا، زیادہ زیادہ مسلم شریف کا نام سنا، 2-3 کتابوں کا نام سنا ہے، بے شمار کتابیں حدیثوں کی. ہر حدیث کی کتاب معروف بھی نہیں ہے اتنی، لیکن عام طور پہ جو جید علماء ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں، کیا اس کی مطلب ہے کہ وہ حیثیت اسناد کی کیا. لیکن ہر کتاب کی ہر حدیث جو ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب یعنی کہ موضوع یا ضعیف. اب یہ بھی بیکار ہے عوام میں باتیں کرنا، کہ یہ اصطلاحات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال یہ کہ جو علماء اہل سنت نے لکھا، ظاہر حدیث شریف بھی ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید مل جائے، لیکن ہم نے علماء نے لکھا ہے باہر شریعت وغیرہ میں، تو وہ مطلب مسائل جو ہیں وہ مان لیتے ہیں. ایک ایک مسئلے کی تحقیق میں نہیں پڑھتے کس آیت سے نکلا کس حدیث سے نکلا. یہ تو یعنی چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا. میں آپ کو بولوں کہ میں قرآن کریم میں نماز پڑھنے کی، ظہر کی 4 رکعتیں فرض تو فجر کی 2 فرض، یہ قرآن کریم میں صراحت سے نہیں لکھا، یہ حدیثوں میں لکھا ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ پورا نماز کا طریقہ کہ یہ فرض، یہ سنت، فلاں فلاں فلاں، کوئی حدیث بتاؤ اس کی، یہ لاکھوں میں اعلان کروں گا تو شاید ہی کوئی نہیں، شاید مشکل ہی کوئی بتا پائے گا کس حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ. تو علماء فرماتے ہیں، اگر علماء پر اعتماد کرتے ہیں، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، ہم حدیثوں کی چھانبین ہر معاملے میں کرنے نکلیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. اور ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حدیث سے کوئی کہتے ہیں بھائی فلاں حدیث میں اچھا 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 خلاص ہو گیا. تو حدیثیں تو کتنی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں. ہاں جعلی حدیثیں کتنی، اور یہ تو ہمارے علماء پر اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے، محدثین پر، کہ انہوں نے جعلی حدیثیں جو موضوع جس کو بولتے ہیں گھڑی ہوئی، من گھڑت، ان کو الگ کیا، مطلب کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے. کافی اس میں بھی کتابوں میں بحثیں ہیں مطلب. تو بہرحال یہ کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے، اب بکرے میں وہ دمبا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گیا، یعنی کہ وہ مینڈا یہ بھی آ گیا. 2 بکرے نر، بہتر یہ کہ 2 مذکر
बकरे जो है ये किए जाए लड़के के अकीके में। अच्छा, और लड़की में एक बकरी मुअन्नस बकरी या दुम्बी वगैरह ये कर ली जाए, ये अफजल है। अब अगर किसी ने बकरे की जगह बकरी लड़के के उसमें एक कर ली, दो भी नहीं की, तब भी अकीका हो गया। और अगर किसी ने अकीका किया ही नहीं तब भी गुनाहगार नहीं है। कि अकीका बाप पर मुस्तहब है कि अपने बेटे पर अकीका करे, जैसे बाप तो अब वो नहीं कर सका, नहीं बाज़ वक़्त हैसियत भी नहीं होती, तो गुनाहगार तो फिर भी नहीं, हैसियत हो तब भी नहीं करेगा, तो अकीका करना चाहिए। फवाइद बहुत हैं, मुस्तहब है, सवाब का काम है। और बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं। अब कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी आपने की तो उसमें भी अकीका का हिस्सा शामिल किया जा सकता है। तकर्रुब इल्लाह के जो काम होते हैं ना, वो हिस्सा उसमें शामिल हो सकता है कुर्बानी में। मिसाल के तौर पर हरम शरीफ में कोई अपनी बड़ी कुर्बानी कर रहा है, अब उस पर एक दम भी है, एहराम का कोई दम बाकी है सपोज करो, तो वो दम भी उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि दम जो है तकर्रुब इल्लाह, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने वाला एक फ़ेल है, एक वाजिब फ़ेल है। तो ये इसमें दम का अगर हिस्सा डाल दिया तो सही है, लेकिन अब दम का हिस्सा अलग करना होगा, क्योंकि दम का गोश्त जो है ये फुकरा को देना होगा, है ना, फुकरा को देना होगा, गरीब मिस्किन जो होते हैं उनको देना होगा। खुद नहीं खा सकता, मालदार भी उसको नहीं खा सकते। ये ऐसे मेरे दम की एकदम मिसाल जहन में आ गई तो इसलिए मैंने अर्ज कर दी। इस तरह का जो भी हो तकर्रुब का तो वो डाल सकते हैं हिस्सा। हाँ, कोई खाली गोश्त के लिए हिस्सा डाले, होटल वाला कह रहा है कि भाई गाय तुम कर रहे हो, ठीक है 7वां हिस्सा मैं दे दूंगा, पैसे मुझे दे दो, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि वो तकर्रुब का काम नहीं है, बल्कि वो एक जाती उसका काम है कि मुझे चाहिए गोश्त। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब आशिकान रसूल नमाज तहज्जुद भी अदा करते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से हमें इसके मनाजिर मौसूल होते हैं, इसमें से कराची, फैसलाबाद, मोज़म्बिक, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मुज़फ़्फ़राबाद, कश्मीर से भी हमें मनाजिर मौसूल हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। फरमाने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको जहन्नम से बचाए तो वो मोमिन पर रहम करने वाला नरम दिल हो। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद गुजार बना दे। क्या बात है। आमीन। माशाअल्लाह उल करीम, तहज्जुद के आपने मनाजिर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में तहज्जुद की तरगीब भी दिलाई जाती है। और अब तो रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना भी आने वाला है, इबादत का महीना, इबादत का बीज बोने का महीना, अल्लाह पाक का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की एक तादाद है जो पूरे रजब के रोज़े रखते हैं, शाबान के भी रोज़े रखते हैं, और शुरू के जो 3 रोज़े हैं इसके भी फ़ज़ाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में एक बहुत बड़ी तादाद है इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की जो ये 3 रोज़े भी रखते हैं। तो बड़ा प्यारा महीना है। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि रुकन शुरा हाजी मंसूर साहब की तरफ से भी पिछले साल की कारकर्दगी आई है, एक रोज़ा तहरीक भी हमारी चली थी, तो इसके मुतालिक भी आप फरमाएँ। और पिछले साल जो हम तक कारकर्दगी पहुँच सकी, 2,11,817 इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने माह रजब में रोज़े रखने की सआदत हासिल की, जो हमारे यहाँ मुमताज़, बेहतर, मुनासिब की कैटेगरी बयान होती है। और रजब के महीने की जो हम तक कारकर्दगी पहुँच सकी पूरे महीने के रोज़े रखने वालों की, वो 2222 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें थी,
اسی طرح الحمدللہ سحری اجتماعات کی بھی بہاریں ہوتی ہیں. یوں تو پورے سال ہی وقتاً فوقتاً سحری اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن رجب المرجب میں خصوصیت کے ساتھ سحری اجتماعات ہوتے ہیں. اور پچھلے سال ملک اور بیرون ملک میں 8,796 جو ہیں وہ سحری اجتماعات ہوئے الحمدللہ، اور 87,224 اسلامی بھائیوں نے ان سحری اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کی. تو یہ وہ ہے جو ہم تک کارکردگی پہنچ سکی. تو رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے. رجب المرجب بولنا کس کس کو آتا ہے؟ میں تو اب یہ رجب شریف بولنا شروع کر دیا میں نے. مرجب عوام مشکل بول پاتے ہوں گے. ربیع الاول بولنا نہیں آتا، بچپن سے جلوسوں میں نعرے لگاتے ہیں مرحبا کے، ربیع اول بولتے ہیں، ربیع الاول نہیں بول پاتے. تو یہ رجب المرجب تو اور بھی مشکل ہے. اول تو پھر بھی آسان ہے، مرجب مشکل ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں آئے نا وہ الفاظ، لیکن ہمارے زبانوں پر رجب المرجب بالکل بہت پرانا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بھی نکلتا رہتا ہوگا میرا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں شریف کہنے کی. رجب شریف، شعبان شریف، شعبان المعظم، یہ جو ادغام والا جو ہے یہ بھی نہیں بول سکتے. شعبان المعظم، ربیع الاول، اس طرح یہ ملتا ہے نا جو دو لفظ، تو یہاں بھی عام آدمی بعض اوقات نہیں بول پاتے. سفر المظفر یہ تو اور بھی مشکل ہے. محرم الحرام، تو یہ اس میں بھی پھر بعض اوقات وہ مجھے تو یاد پڑتا ہے، سوال بھی ہو مدنی مذاکرے میں یہ حرام کیا ہے. محرم الحرام، مسجد الحرام، تو یہاں وہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے، حرمت والا حرام مانے حرمت والا. یا حرمت حرام والی حرمت بھی کہلاتی ہے، لیکن یہ حرمت مانے عزت. تو محرم الحرام مانے عزت والا مہینہ. مسجد الحرام جس میں کعبہ شریف ہے تو وہ عزت والی مسجد. تو ماشاءاللہ رجب شریف کی تشریف آوری ہونے والی ہے. اور اس میں صحیح بات ہے کہ وہ کہوں تو سارا سال انتظار رہتا ہے کہ یہ میں اس کو وہ رمضان شریف کا مین پھاٹک کہتا ہوں، مین انٹرنس رمضان کا کھل رہا ہے. اللہ زندہ رکھے تو آنے والی بدھ جو ہے قوی امکان ہے کہ چاند ہو. پچھلا 30 کا ہوا تھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ 29 کا ہو، امکان ہے. اب جو رب چاہے، رویت ہلال پر ہی فیصلہ ہوگا کہ چاند نظر آئے یا اس کی گواہیاں شریعت نے جو رکھے اس کے تقاضے اس کے مطابق ہو. پھر ہم نے تو انشاءاللہ یہ رجب کی چاند رات بدھ کو ہو یا نہ ہو مدنی مذاکرے تو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چھٹی شریف کے 6 مدنی مذاکرے کرنے ہیں انشاءاللہ. اور یہ 31 دسمبر آ رہی ہے، یہ منگل کو ہے، تو یوں 7 مدنی مذاکرے کنٹینیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 12 بجے رات کو درود و سلام کے ساتھ. یہ لوگ تو کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، منگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، شراب کی بوتلیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ درود و سلام پڑھ کر وہ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں بھی شرکت کی میری 7 مدنی مذاکروں میں نیت ہے. یہ فیضانہ مدینہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. یہ کیبن لگی ہوگی اور یہیں عشاء کی نمازیں ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کمر باندھ لو بالکل. 7 دن باہر شہر والے جو سن رہے ہیں وہ بھی قافلے بھی آئیں گے باہر کے انشاءاللہ، امید ہے. تو یہ سب آ جاؤ 6-7 دن کے لیے رجب شریف میں پڑے رہو. یہ بہت یعنی عبادت کا مہینہ ہے. رجب شریف یہ نا شہر اللہ کا مہینہ ہے. اور اس کے ثواب کی تو کیا بات ہے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. تو ماشاءاللہ روزوں کے لیے بھی کمر باندھ لیں، جو رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے.
اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو مثلا جو رجب کے کسی بھی دن روزہ رکھے 1 دن روزہ تو اس کے 1 مہینے میں جتنے چھوٹے گناہ ہوئے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے. یعنی حرمت من عزت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے. اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کرتے اور شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. تو اے عاشقان رسول معلوم ہوا کہ روزے کا مقصود اصلی یعنی اس کا کہ بیسک جو ہے اس کی یعنی اس کا بیس تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے اعضاء بدن کو گناہوں سے بچانا ہے. اصل مقصد جو ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری تقوی اور اپنے اعضاء بدن کو باڈی پارٹس کو گناہوں سے بچانا ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر بڑی محرومی کی بات ہے. تو یوں مطلب کافی فضائل ہیں اور رجب کے تعلق سے فضیلت کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ کفن کی واپسی اس کو حاصل کریں اس کو ضرور پڑھیں. تو اس طرح رجب کی عبادات کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی انشاءاللہ الکریم. اور حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 رات ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا اللہ پاک اسے داخل جنت کرے گا. جن میں رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اس کے دن میں روزہ رکھے یہ بھی شامل ہے. تو رجب کی پہلی رات جو ہے چاند رات یہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے الحمدللہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ رجب شریف آنے والا ہے انشاءاللہ اور اللہ کرم جیتے جی اس کو پال لیں. تو کوشش کرنا ہے کہ اس کی مطلب یہ کہ اس کو اچھا گزارنا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے جس سے بن پڑے پورے ماہ رجب کے روزے رکھ لے پورے مہینے کے. اور پورے مہینے نہیں رکھ سکتا تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھے زیادہ سے زیادہ جو رکھ سکتا ہے. ہم نے مطلب جو کیٹیگری بیان کرنی وہ یہ ہے کہ اگر پورے مہینے میں 7 روزے رکھ لے 7 تو وہ مطلب بیسٹ. اور جو کم از کم 4 رکھ لے تو بیٹر وہ اچھا بہتر اور مناسب یہ ہے نا. تو اچھا 7 رکھے تو اچھا اور 4 رکھ لے تو بہتر
اور نہیں تو کم از کم 2 تو رکھ ہی لے تو یہ ہوگا گڈ، یعنی کہ مناسب. یہ ہماری کیٹیگری ہے اور اس کی آپ نے 7 یا سے زیادہ رکھنے تو وہ بھی مطلب یعنی کہ آپ 7 کے اس میں آ جائے گی تو وہ مطلب کارکردگی دیجئے گا. اسلامی بھائی بھی دیں، میری مدنی بیٹیاں بھی دیں، تو انشاءاللہ اس کا فگر بھی اناؤنس ہوتا رہے گا روزانہ رجب کے چاند کے بعد سے، رجب کے چاند رات سے انشاءاللہ. وہ اگر آپ کی کارکردگیاں مل گئی تو رجب کی چاند رات سے ہی شروع ہو جائے گا کہ بھئی اتنی ہم کو نیتیں موصول ہوئی ہیں ملی ہیں، اتنی نیتیں ملی ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ دوسروں کو ترغیب کا سامان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. احمد رضا پاک پتن سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر مسجد بڑی ہو تو نمازی کے آگے سے کتنی صفیں چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ بڑی کا طے کرنا جو ہے نا مسجد، یہ میرے تیرے بس کا کام نہیں ہے. ایک تو میدان کا مسئلہ ہوتا ہے. میدان میں جہاں تک سجدہ کرتے ہوئے نظر پڑتی ہے وہ 3 صفوں کا علماء نے لکھا ہے. سجدہ گاہ سے 3 صفیں، اس کے باہر سے بغیر سترے کے گزر سکتے ہیں. یہ میدان کے لیے. اچھا اب مسجد تو کون سی مسجد میدان کے حکم میں ہے یہ ہم لوگ طے کر نہیں سکتے. آپ اپنے طور پر کر لیں کہ فیضان مدینہ کراچی تو بہت بڑا مرکز ہے تو یہ بڑی مسجد ہے، تو عرف میں تو بڑی مسجد ہی ہے عام بول چال میں، لیکن اس مسئلے کے اعتبار سے یہ مسجد بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے. اس میں مطلب یعنی کہ آخری صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں اور قبلے کی دیوار جو ہے امام صاحب کے کھڑے ہو رہی ہے، یہاں سے بھی بغیر سترے کے نہیں گزر سکتا. تو بڑی مسجد علماء مل کر بڑی مشکل سے طے کر پاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں نہیں، طے کر پاتے ہیں. مسجد کریمین، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، یہ پچھلے سالوں میں تو یہ بھی بڑی مسجد کے حکم میں نہیں تھی. اب اس کی توسیع اتنی ہوئی، ایکسٹینشن اس میں اتنا ہوا ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب علماء ہمارے اس کو بڑی مسجد کے حکم میں لیتے ہیں اور اس کے آگے سے وہی جو 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے بغیر سترے کے، بغیر کسی آڑ کے. اب ان مسجدوں کو یہ علماء اجازت دے رہے ہیں. ہاں طواف کا مسئلہ تو جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے کہ طواف کرتے کرتے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے. تو چھوٹی جب بڑی مسجد کے حکم میں وہ نہیں تھی، عظمت میں تو بہت بڑی ہیں، لیکن مسئلے کے اعتبار سے تب بھی وہ طواف کے دوران گزرنے کی اجازت تھی. طواف تو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے، مسجد الحرام کعبہ شریف کے گرد. کہیں ایک اور بھی ہاں طواف ہوتا ہے، انسان نہیں کرتے، وہ طواف فرشتے کرتے ہیں. کعبہ شریف کی بالکل ڈائریکشن میں سیدھ میں وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، یہ بیت اللہ اس کا نام ہے نا، وہ ہے بیت المعمور اس کا نام. تو وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یوں سمجھ لو. تو اس کا یہ فرشتے جو ہے وہ طواف فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ غیر نفس کا فالسنۃ تتغیر کل عام، خود کو بدلیں، سال تو ہر سال بدلتا ہے. امیر اہل سنت، اس پوسٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی سمجھانے والی پوسٹ ہے کہ سال تو بدلتا رہتا ہے، مہینہ بھی بدلتا رہتا ہے، ہفتہ بھی بدلتا رہتا ہے، دن بھی بدلتا رہتا ہے، بلکہ ہر سیکنڈ بدلتی رہتی ہے. جو سیکنڈ گزر گئی وہ اب دوبارہ نہیں آئے گی. جو سانس نکل گیا، ایک بار نکل گیا، ہماری زندگی سے اتنا حصہ مائنس ہو گیا. اب دنیا کی کسی قیمت پر بھی وہ ہم کو مل نہیں سکتا واپس. تو سال بھی بدلتا ہے، تو سال تو بدلتا رہتا ہے، ہم کب بدلیں گے؟ یہ ایک چوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم بدلتے ضرور ہیں لیکن مائنس بدلتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہمارے کہ نیکیوں کی طرف بدلتے نہیں ہیں،
गुनाहों की तरफ बदल रहे हैं, मजीद गुनाहों में इजाफा हो रहा है। और इसका इजहार जब साल बदलता है ना, 31 दिसंबर आती है और रात 12 बजे इसके 12 बजते ही 12 बज गए तो तारीख इंग्लिश बदलती है, 12 बज गए तो अब 12 बजकर जो पहली सेकंड है समझ लो, तो अब वो नया साल आ जाएगा। तो ये खूब फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, शराबें पीते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं और क्या 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 मतलब तमाशे कर रहे होते हैं, गुनाह भरे जो जो गुनाह करते हैं इसमें। तो ये इस तरह के बहुत सारे गुनाह करके इस साल को बदलते हैं। और हो सकता है ये भी जिस तरह और चीजें इजाफा होता है तो शायद इन गुनाहों भरे अंदाज में भी इजाफा होता हो, नए नए अंदाज ये लोग लाते हो इस तरह के लोग। तो यूं इन मानों कर बदलते हैं, वो माइनस में उलट बदलते हैं। तो अल्लाह करे कि हम कभी मतलब हमारा टर्निंग पॉइंट ऐसा आ जाए कि हम सीधे बदल जाएं, हम सही हो जाएं, कि अगर पिछले साल नमाजों में कोताही थी तो नए साल में कोताही ना रहे। बल्कि इसके लिए ये नए साल का इंतजार नहीं करना है, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो आज और अब भी करनी होती है। लोग बोलते हैं ना आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये गुनाह को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने का तस्वुर इस्लाम पेश नहीं करता, ये नफ्स मशवरा देता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको बोलो यार, ये तो यूं चलता रहे अपने साथ। ये तो वन शॉट बदलना होता है। गुनाह की तौबा फौरन से पेशतर, और गुनाह बिल्कुल वाजिब तर्क होता है, इसको छोड़ना कंपलसरी होता है और एट ए टाइम बिल्कुल ऑन द स्पॉट इसको छोड़ना होता है। इसमें जरा भी एक सेकंड का करोड़ों हिस्सा भी इसमें मोहलत नहीं होती कि अब आहिस्ता आहिस्ता और अभी छोड़ देंगे, देखते हैं, हाँ हाँ गौर करते हैं, नहीं, तौबा खलास, आइंदा नहीं, ये होना चाहिए इसमें। तो अल्लाह करीम हमको खुद को बदलने की भी तौफीक अता फरमाए, नेकियों की तरफ हम बदलें, गुनाहों की तरफ न बदलें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये 31 दिसंबर का जो हमने ये इज्तिमा शुरू किया ना, एक अरसे से मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, इसकी वजह यही बनी थी कि मतलब हम मतलब यानी कि लोग इतने मतलब गुनाहों में पड़े होते उस वक्त, तो इनको जमा कर लिया जाए। अब तो मदनी चैनल आ गया, मदनी चैनल से पहले भी हम ये करते थे, जो मुझे मेरा ख्याल है ना पहले भी हम करते थे 31 दिसंबर का, हाँ पहले से करते थे, फिर मदनी चैनल से और इसमें फायदा हो गया कि तो अब ये कि इस बहाने जो आ जाएंगे ना अपने पास, तो इनका जो वक्त गुजरेगा मस्जिद में और नेकी में, इल्म दीन हासिल करने में, गुनाहों से बचने के साथ गुजरेगा। तो ये कि वो उन जो रोडों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो गुनाह होते हैं, तो वहाँ जाने से कुछ ना कुछ लोग अल्लाह करेगा तो बच जाएंगे। और माशा अल्लाह बचने वाले बचते भी हैं। और अब देखिए 31 दिसंबर आ रहा है, इस वक्त तो मुझे मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर का तो पैगाम है कि ये मतलब बसें और गाड़ियाँ और भर भर के उम्मीद है कि ये ले आएंगे। लगता है फर्स्ट नंबर यही लेंगे, हो सकता है फैजान मदीना आधा उदा यही भर दें, जैसा कि इत्तला है। और ये भेस कॉलोनी और ये इसमें लांडी और कई इलाके हैं, मस्जिद कॉलोनी, कायदाबाद, मस्जिद कॉलोनी भी इसमें आता है, कायदाबाद भी आता है, भेस कॉलोनी आता है, गुलशन हदीद, केमाड़ी वगैरह नहीं, मस्जिद कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी वो तो उसी तरफ है मेरा ख्याल है। तो जी, तो ये मतलब ये इंशाल्लाह भर भर के आएंगे। और अब दूसरे अल्लाह के देखो क्या करते हैं, ये आते कि नहीं आते, आएंगे तो सही इंशाल्लाह। फैजान मदीना में गैदरिंग तो होती है वो 31 दिसंबर को, और इंशाल्लाह 12 बजे हम दुरूद और सलाम पढ़ेंगे और इस तरह हम नए साल में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह करीम। फिर अगर मौका मुनासिब हुआ, भी कुछ फाइनल नहीं है कि हो सकता है खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की भी तरकीब हो जाए कि बंदा बाहर निकले ही नहीं, बाहर निकलेंगे तो फंसेंगे कुछ ना कुछ। अब ये मन चले नौजवान, जैसे उस दिन मरीजों की बीमारी की छुट्टी है, तंदुरुस्त हो जाएंगे, छोटे दूध पीते बच्चे उस दिन छुट्टी है उहाँ उहाँ करके रोएंगे नहीं। तो ये साइलेंसर निकाल कर स्कूटर का
موٹر سائیکلوں کا، اور یہ جو گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے گناہگار ہو رہے ہیں. کسی مریض کو تکلیف، کوئی ہارٹ کا مریض ہے بیچارہ، مطلب یہ کہ نیند کی گولی کھا کر بس دانت پیس کر پڑا ہے بیچارہ، ابھی نیند آنے والی تھی کہ ایک دم آپ کی موٹر سائیکل نکلی بم 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 کر کے غریب کی نیند اڑ گئی. چھوٹا بچہ بڑی مشکل سے قابو آیا تھا، اور آپ کی اسکوٹر نکلی، موٹر سائیکل نکلی، ایک دم چونک کے جا گیا اور چیخنا شروع کر دیا اس نے. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا یار؟ جوانی دیوانی، جوانی مستانی والا حساب ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس طرح جہنم کی طرف کیوں دوڑ لگائے جا رہے ہیں. کتنوں کا دل دکھتا ہے، اس میں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہر ایک تو یہ بھنگڑے نہیں ڈالتا نا 31 دسمبر کو. لوگ سوتے بھی تو ہے نا بیچارے، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، ان میں تلاوت کرنے والی بھی ہوتے ہیں. مائیں بہنیں کون سی ہماری یہ روڈوں پہ ہوتی ہیں اس وقت. یہ جو بے حیا عورتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جنرلی تو ہر فرد تو نہیں ہوتا نا روڈ پر. تو سونا بھی تو لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے. بیچارے سوتے ہیں، دن کو ان کے مشاغل ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں. تو یہ بہت برا کرتے ہیں. اسے نوجوان یہ سمجھتے ہیں نہ ہم نے کسی کو گولی ماری ہے، نہ کسی کو ڈنڈا مارا ہے، نہ کسی کو پتھر مارا، کسی کو گالی نہیں دی. آپ نے وہ کام کیا کہ جو شاید گولی لاٹھی پتھر بھی نہ کر سکے، کہ ایک مریض کو بیچارے کو مطلب آپ نے تڑپا کر رکھ دیا، چھوٹے بچے کو جگا دیا، اور وہ اب گھر میں کسی کو نہیں سونے دے گا، چیختا رہے گا. آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا ہوا معاملہ؟ ظاہر سی بات ہے آپ ہی دنیا میں رہتے ہیں اور مختلف فیزز آپ نے بھی دیکھے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا کہ بچہ سو رہا ہو، اٹھ گیا ہو آپ کے گھر میں کبھی؟ ہمارے خاندان میرے بچوں میں جیسے پڑھ نواسے اور ان کی تو اطلاع ملی تھی کہ نعت خوانی کی. یہ پھر بالکل ٹاپک چینج ہے کہ وہ رات کے 3 بجے شاید بچ چکے تھے اور نعت خوانی فل ساؤنڈ پر ہو رہی تھی ہمارے گھر کے پاس، اور بچے سو نہیں پا رہے تھے، ہم لوگ سو نہیں پا رہے تھے. مجھے فریاد کی تھی، بولا آپ کے مدری چینل کا نعت خوان، یہ نواب صاحب آئے 2:30-3 بجے اور اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. خیر میں نے یہ تو باپا ہوں نا ان سب کا، میں نے سمجھا، میں نے پیغام دیا اس کو، بڑا ندامت کا بڑا اظہار کیا. میں نے تم جاتے گا کو یار، اچھے نعت خوان ہیں ماشاءاللہ. تو اچھا نعت خوان تو ویسے ویلیو ہوتی ہے کہ میں 11 بجے تک، مگر روڈ پر تو ہم مطلب آدھے منٹ کے لیے بھی اجازت نہیں دیتے کہ روڈ پر اس طرح کے مطلب ایکو ساؤنڈ اب لگا کر لگے رہو. میدان پکڑو. مسجدیں کہاں کام ہے یار؟ مسجدوں میں نعت خوان اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو لوگوں کو دکھانا ہے کہ وہ دادا گیر شام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دادا گیر اللہ کے بدماش اور ٹریفک روک رہے ہوتے ہیں. اس طرح محفلیں اور جلسے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ تماشے. تو ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا، ہمارا مسلک اہل سنت یہ نہیں کہتا، نہ ہمارے علماء اہل سنت یہ کرنے کا ہمیں کہتے ہیں. نعت خوانی کرنی چاہیے، نعت شریف پڑھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہمارے مطلب بعض سنیوں نے یہ اپنایا نا، ہمارا اس سے اختلاف آج سے نہیں، میں برسوں سے ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی کرے غلط ہے. دعوت اسلامی والا کرے تو وہ بھی غلط ہے. یہ کوئی آسمان سے نہیں آیا، معصوم نہیں ہے. جو بھی غلط کرے گا وہ غلط ہے. ہم لوگ تو سب کے کان کھینچتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، کان کھینچتے ہیں، کبھی پیٹھ تھپکتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو. ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت امن کے ساتھ، راستہ امن کے ساتھ گزرے گا. یہ اڑا اڑی اور لوگوں کو تکلیف دے کر جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوگا. عاشق رسول اس کو کیسے ہم بولیں گے؟ عاشق رسول تو لوگوں کی راحت کا سامان کرے نا، تو ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک تجربہ ہوا. اور ایک بار میں بہت سال ہو گئے اپنے گھر میں 31 دسمبر کو گھر میں تھا، اور ایک دم وہ ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی تھی تڑا تڑی، اور مجھے شاید پتا تھا یا پتا چلا کہ آج 31 دسمبر. تو میں تو کھڑا ہو گیا گھر میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار یہ اس طرح کر رہے تو ہم صلاۃ والسلام کے ذریعے نئے سال میں انٹری کرتے ہیں اپنی. تو یہ وہ ایک اس معاملے میں میرا الحمدللہ اپنا تو دعوت اسلامی تو تھی اس وقت. پھر میں نے وہ اپنے عیسائی بھائیوں سے بات کی، اور یار اپنے یوں نہ کریں. ہاں کیوں نہ کریں. پھر یہ اپنا یہ 31 دسمبر کا اجتماع جو نا یوں شروع ہوا ہے کہ میں نے اکیلے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا تھا.
इसी फायरिंग से तंग आकर, या उससे उसको दिल में मतलब बुरा जानते हो कि यार ये क्या इन लोग, कितने लोग नींद से उठ जाते होंगे, बेचारों की नींदें खराब, बच्चे परेशान, मरीज परेशान, और तड़ातड़ी खौफ ज़दा हो जाते होंगे लोग कि क्या हो गया, हमला हो गया, क्या हो गया। तो ये कि हमारे यहाँ भी कानूनी तौर पर तो इन चीज़ों पर पाबंदियाँ डाली जाती हैं, लेकिन अब कानून नाफिज करने वाले जिस दिन सीरियस होंगे तो एक भी नजर नहीं आएगा। ये फायरिंग करने वाला और शराबे पीने वाला, इस सब पर पाबंदी है। शरीयत की पाबंदी तो अपनी जगह पर है, लेकिन मतलब ये कि ये कानूनी पाबंदी भी है। देखो मुतलकन हवाई फायरिंग और ये इसको मैं नहीं छेड़ा, जो जिस तरह मतलब ये कर रहे होते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मतलब गलत अंदाज होता है इनका, और बाज औकात ये मतलब चूंकि नशे में होते यूं फायरिंग करके यूं हो गया, तो कोई बंदा भी चला गया, कभी खुद को लग जाती होगी, कभी कुछ हो जाता होगा। कितने लोग ये 31 दिसंबर को दुनिया में मारे जाते हैं, इसकी रिपोर्टें अखबारों में फिर छपती हैं, अब सोशल मीडिया है, इसमें शायद आएंगी कितनों की मौत लिखी होगी शराब के नशे में मरने की। कितनी मतलब बुरी, मतलब है कि ये बुरी बात है, कितनी बदकिस्मती, बदनसीबी है। तो अल्लाह पाक हमको मतलब नेक बना दे। दुरूद व सलाम पढ़ते हुए मौत आए तो क्या बात है, मौत आ जाए मुझे तेरे, मौत आए मुझे तेरे जिक्र के दौरान, मौत आए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूं मैं आमीन। रसूल अरबी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ऐसी मौत मरना चाहिए कि लोग अच्छी बात करें। मैं आज एक ऐसी वफात हुई है हमारी एक मुबल्लिगा की, बहावलपुर डिवीजन की जो निगरान है, बल्कि वहाँ दावत इस्लामी का ईसाई बहनों में काम करने में, ये शुरू काम कराने में भी बताया गया कि ये पेश थी। और हैरत की बात है कि इनको 22 साल से ब्लड कैंसर था, लेकिन ऐसी सब्र करने वाली कि मखसूस अफराद के अलावा किसी को इन्होंने पता नहीं चलने दिया, और दावत इस्लामी के लिए काम भी जितना हो सकता तो करती रहती थी, और अखलाक भी इनके अच्छे बताए गए हैं, किरदार सुथरा, फिर यह कि मिलनसारी, नेक, परहेजगार इस्लामी बहन थी। तो आज दोपहर को इनकी वफात हो गई। आबेदा बिनते अल्लाह दित्ता इनका नाम था, मुबल्लिगा दावत इस्लामी आबेदा बिनते अल्लाह दित्ता। तो अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत फरमाए। मैं इनके जो भी वालिद या जो भी घर के अफराद हों, मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह करीम मरहुमा को गरीक रहमत करे, इनकी बेहिसाब मगफिरत करे। और मेरे पास जो कोई टूटे फूटे अमाल हैं, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कर्म के शान शान इसका अजर अता फरमाए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता फरमाए, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मरहुमा आबेदा बिनते अल्लाह दित्ता को ये इसका सवाब अता फरमाए। अल्लाह इनके कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और अल्लाह पाक इनको बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब करे। जितने भी लवाहिकीन हैं, पसमानदगान हैं, अल्लाह पाक सबको सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है, और मैं इस वक्त साउथ कोरिया में मदनी मुज़ाकरा इस्लाम के साथ देखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन रात के 1:45 बज चुके हैं, और वक्त का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से। तो अभी न्यू ईयर नाइट का टॉपिक चल रहा है 31 दिसंबर का, जैसे कि मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह, और दुनिया भर में लाइव भी होगा। यहाँ इंचन साउथ कोरिया में भी 31 दिसंबर को हम इज्तिमा कर रहे हैं। तो इस तरह और भी दुनिया के कई मुल्कों में इस्लामी भाइयों को जमा करने की कोशिश की जाती है, ताकि हम गुनाहों से बचकर वक्त गुजारने में कामयाब हो सके। अमीर सुन्नत से ये दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो जो 31 दिसंबर के होने वाले न्यू ईयर नाइट के इज्तिमा में हमारे इस्लामी भाई जहाँ जहाँ शरीक हों,
تو اجتماع کرنے والے اور اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو دعاؤں سے نواز دیں، تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے کئی اسلامی بھائیوں کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور اس سے الحمدللہ نیکی کی دعوت میں مزید میں نے دیکھا تیزی آ جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں دنیا بھر میں اسلامی بھائی یہ دیکھیں سنیں، دعا میں شریک، دعا بھی سنیں، وہ اپنے طور پر ضرور اجتماع کی ترکیب بنائیں تاکہ ہم بھی اور دیگر عاشقان رسول بھی نیکی کے ساتھ یہ وقت گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دعا کی التجا حضور۔ ماشاء اللہ، ساؤتھ کوریا تو بہت دور ہے، 3.25 گھنٹے کا سفر، فرق میں اندازہ لگایا 10 بجے ابھی اس وقت ہمارے یہاں، تو آپ کے یہاں 2:45۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کا شریک ہونا سب کا حصہ ہے۔ بھائی نظر آ رہے ہیں اسکرین میں ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اور نیو ایئر نائٹ جو ہے یہ مطلب ہیپی نیو ایئر یہ اس کو بولتے ہیں لوگ، تو نیو ایئر نائٹ، تو یہ نئے سال کی پہلی رات جو ہے، جو کوئی ہمارے ذمہ داران مل کے اس کے اجتماعات کریں، اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے مدنی چینل پر جمع کروا لیں، اور جو جو اس میں شریک ہوں، اور 12 بجے سے پہلے یہاں سے پھر جائیں نہیں۔ یا اللہ پاک ان کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک مدینہ نہ دیکھ لے، حج نہ کر لے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ کر لے۔ اے اللہ پاک ان کو صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، غیروں کا محتاج نہ ہو، اور اس کے روزی روزگار میں بھی خیر و برکت ہو، ماں باپ بھی اس سے راضی ہوں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں، اور تو بھی اس سے راضی ہو، آمین۔ یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں، اور یا اللہ جو یہ رہتی دنیا تک یہ اس طرح اجتماعات کرتے رہیں اور یہ گناہوں سے بچ کر یہ رات گزاریں، نیو ایئر نائٹ، یا اللہ پاک ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہری پور ہزارہ کے پی کے سے 7 دن مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے اسلامی بھائی یہاں آئیں گے۔ فیصل آباد سے بھی انشاءاللہ القریب نیو ایئر نائٹ جو 31 دسمبر ہمارا مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں اسلامی بھائی شرکت کریں گے۔ کراچی شہر سے بھی انشاءاللہ الکریم اسلامی بھائی آئیں گے، اور کئی شعبوں کے اسلامی بھائی انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز میں شرکت کریں گے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو شامل ہے ہمارے پاس آیا ہے درہ پیزو، لکی مروت، خیبر پختونخوا، جامعۃ المدینہ جہلم، جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا، مدرسۃ المدینہ ہری پور ہزارہ، گوہت پور سیالکوٹ پنجاب، جامعۃ المدینہ شاہ عالم مارکیٹ لاہور، مدرسۃ المدینہ والٹن ٹاؤن لاہور، ماڈل سٹی فیصل آباد، مدرسۃ المدینہ مورکھنڈا ننکانہ پنجاب، مدرسۃ المدینہ شالیمار ٹاؤن لاہور سٹی، فیضان مدینہ نکیال کشمیر حیدرآباد بھینس کالونی کراچی، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکزی، جامعۃ المدینہ میرپور کشمیر، جامعۃ المدینہ نیپال گنج پنجاب، حافظ آباد داروغہ والا ٹاؤن لاہور، اور تھیگو سٹی کوریا، اسی طرح ہیلی فیکس یو کے میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ ہمیں مدنی مذاکرے میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر سے مشکل خسا کے واسطے، شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، یقیناً بندہ خوف خدا صدیق اکبر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے۔ باپا جانی میں نا مدینے جانا چاہتا ہوں، مدینے جا کے نا میں نا مرنا چاہتا ہوں۔ گلی گلی ڈگر ڈگر لٹایا جس نے اب ڈگر، ایسا ہے جس کا دین بر
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں والدین ایسا کیا عمل کریں کہ جس سے بچوں میں بھی ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بچوں کو کس عمر سے اللہ پاک کا ذکر سکھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو پہلے لا الہ الا اللہ ہو اس کی زبان سے ادا کروایا جائے۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں سے یہ ماحول تو ہے دعوت اسلامی میں کہ ہمارے بچوں کو اللہ اللہ وہ بہلانے میں کھلانے میں روتا ہے یا ویسے پیار کرتے ہیں اللہ اللہ اس طرح کرتے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے یہاں بچہ جو ہے نا جلدی جلدی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں تو بعض اوقات تو قدرتی طور پر چند روز کے بچے بھی اللہ بولتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں اس طرح کے بھی کئی واقعات اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، مطلب الحمدللہ۔ تو بچے کو اب شروع میں جو سکھائیں گے دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ سکھاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ جہاں مطلب گناہ بھرا ماحول ہوگا، گھر میں گالیوں کا سلسلہ ہوگا تو بچے گالیاں سیکھیں گے، گناہ بھرے چینلز پر میوزیکل پروگرام ہوتے ہوں گے، ڈانس ہوتے ہوں گے، تو وہ پھر وہی بچے کرتے ہوں گے گھر میں، تو جیسا ماحول دیں گے ویسا بچہ کریں گے۔ تو ہمیں بچے کو اچھا دینی ماحول فراہم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی دینی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ خود کو فراہم کریں گے تو ہی بچے کو ملے گا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ میری پڑھ نواسی تھی سمیرہ بھائی، چھوٹی سی 10 مہینے کی ہے تقریباً، باقی وہ حسن رضا تھے، یہ آپس میں بھائی بہن ہیں دونوں، دودھ کے رشتے کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مقامات مقدسہ الحمدللہ اس وقت ہم پیاری پیاری امی جان یعنی حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک پر حاضر ہیں۔ رمی کر کے جمرات کی مینا میں تیرے 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی 29ویں رات ہے، اور الحمدللہ ہم وادی مینا کے علاقہ کبش میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور میرے بائیں طرف ایک عمارت ہے، اس میں جمرات ہیں، بڑا شیطان۔ تو اگر مکہ مکرمہ میں جہاں میرے پیارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا برتھ پیلس، اس سے حج کے دنوں میں مینا شریف آنے کے لیے جو پیدل ٹریک ہے اس پر اگر چلے نا تو جب جمرہ آ جائے گا بڑا شیطان، تو اس سے 70-80 قدم کے فاصلے پر پہلے ایک مسجد کبش بنی ہوئی تھی۔ اب وہ مسجد کبش جو ہے نا یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اب وہ نظر نہیں آتی یہاں پر، لیکن اس کی فضائیں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام کہا جاتا ہے کہ مسجد تھی اس مقام پر جہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا تھا۔ جبریل امین فوراً جنت پہنچے، مینڈا لیا، نشیب لیا اور مینا میں اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس مینڈے کو لٹا دیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبل نور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس نے بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو زلفوں کے بوسے لیے، اور اس میں ایک مشہور غار حرا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عبادت فرمائی، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی غار حرا کا تذکرہ یوں کیا، قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔
یعنی ان کے مقدر پر سور و ہیرا غار سور بھی ہے نا، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقام. الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں موجود ہیں اور 29 ربیع الاخر شریف 1446 ہجری کی سوانی رات ہے. اس وقت ہم دور رسالت کے قبرستان جنت المعالی کے باہر ہم پہلے مقابر حجون بھی اس کا نام ہے. جنت المعالی تو بالکل یعنی کہ قرب میں ہے. یہاں ہماری امی جان ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی آرام فرمائے اور کئی صحابہ کرام اور بڑے اولیاء کرام بھی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان ارمنی حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے کو بھی یہاں تشریف. ہم حاضری ہوئے تھے حاضری کے لیے. اللہ پاک ان کی برکت نصیب فرمائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صدقنا ونحن بالقصا. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. الہی تو قسمت دے سارا ہیرا کی، الہی تو قسمت دے سارا ہیرا. آج 29ویں رات ہے ربیع الاخر شریف کی 1446 ہجری. الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی مہکی فضاؤں میں شب جمعہ ہے اور جنت المعالی کے بھی زیارت سے فارغ ہو کر مسجد الجن کے سائے میں کھڑے ہیں. یہ مقام جو ہے نا، یہ بڑا مطلب ہے کہ تاریخی مقام ہے. اس مقام میں نماز فجر میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن سن کر جنات مسلمان ہوئے. ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقدس مقامات کی زیارت بھی بندہ کرے، یہاں کی برکتیں بھی سمیٹے اور پھر جو ایک ذوق کی کیفیت ہے یہ بھی ہماری برقرار رہے. اس کا یہ ہماری زندگی کے اندر ایڈیشن کس طرح سے ہو پائے گا؟ ذوق برقرار رہے اس کا. سبحان اللہ. تو یہ ذوق برقرار رکھنے کا ایک طریقہ تو مدنی چینل نے دیا ہوا نا اپنے کو، کہ اس طرح کے مطلب یہ دکھا رہا ہے مطلب کلپس، تو جس سے وہ جو گئے تھے ان کو پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ گئے نہیں، وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے دل میں بھی ایک ارمان مچلتا ہوگا کہ کاش ہم بھی ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوں. تو واقعی یہ وہ مقامات ہیں کہ وہ ایک بار دیکھنے سے جی تو بھرتا نہیں ہے نا، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے. بار بار حاضریوں کی طلب ہوتی ہے. اور ظاہر کون مسلمان ہوگا جس کو یہ حسرت نہ ہوتی ہو کہ میں مکہ مدینے کی حاضری دوں، میں طواف کروں، میں عمرہ کروں، میں حج کروں، کعبہ شریف کے جلوے دیکھوں، ملتزم سے لپٹوں، حجر اسود کو چوموں، مدینہ شریف کی زیارت کروں، سبز گنبد کے جلوے دیکھوں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درود و سلام عرض کروں. کس کو حسرت نہیں ہوگی؟ اللہ کریم ہم سب کو بار بار ان مبارک مقامات کی حاضریوں سے مشرف فرمائے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا
گلی سے جائیں کیوں بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ اور رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں یاد حضور کی قسم قسم یاد حضور کی قسم قسم غفلت ہے ستم یاد حضور کی قسم قسم غفلت ہے ستم خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی
पापा वो बात याद आ रही है, वो वक्त याद आ रहा है जब कराची में जहाज़ लैंड कर रहा था और उस वक्त हम मतलब वापस ज़ौक़ की कैफियत थी, और ये था कि दुनिया भर से जब भी एक अपने शहर या अपने मुल्क पहुँचते हैं तो कितनी खुशी होती है, मगर जब मदीने से आते हैं तो खुशी क्या होती है, वो गम में डूबा होता है। क्या शहर है जिसकी जुदाई में लोग रोते हैं। हाजी शाहिद भी बिल्कुल अभी मदीना छोड़ कर ही आए, अल्लाह पाक इनको भी बस सलामत रखे और ये गम मदीना की कैफियत बढ़ती रहे। सब्र की दुआ तो हमने करनी नहीं है। हाय हाजी शाहिद भी मदीना छोड़ आए, तो मदीना छोड़ आता है उसकी कैफियत एक अजीब व गरीब हो जाती है। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ। यादे हुजूर की कसम यादे हुजूर की कसम गफलत से खूब है कैद गम में गम कोई हमें छुड़ा सब मदीने में गुजार आए, दिले मुस्तर वतन में अब तुझे कैसे करार आए। जो लम्हे थे सो
سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے جو لمحے تھے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار بھرے دلوں ہم آئے لوٹ کر ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینوں جگر اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے وطن میں گھر افسوس چھوڑ آئے گئے محمد کا پاک در جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا خراب رال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچ سے رخصت کیا نگار کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ ہوئے گل سونگی خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نا ستم گر الٹی چھری سے ہمیں غلال کیا اور مدینہ چھوڑ کے ویرانہ مند کا چھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار شاہ بغرو میں مدینہ چھوڑایا کوئے غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑایا آگا مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا روضہ انور میں مدینہ چھوڑایا اور جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو آپ دل مضطر میں مدینہ چھوڑایا اور لطف جو طیبہ میں وہ کہا وطن میرے کیا کروں گا کر جا کر میں مدینہ چھوڑایا جو لمحے
تر وطن میں اب تجھے کیسے قرار امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر ہے، یا پھر پورے حدود مدینہ میں کوئی نیکی کی جائے اس کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر ہوگا؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بڑا پیارا مضمون ہے، انہیں مکہ شریف میں نیکیاں 1,00,000 حرم میں اور مدینے میں 50,000 کا فرق، مطلب اعلیٰ حضرت نے کہ یہ تعداد کا فرق ہے، مالیت۔ اس کے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں بڑا پیارا لکھا ہے، شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب اس کا جواب دیا کہ یہ فرق مکے میں کمیت زیادہ اور مدینہ میں کیفیت، اس تاریخ مدینہ میں لکھا ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہے، وضاحت بہت پیاری ہے، سنیے گا ذرا، وہ اردو ہارڈ ہے اس کی، جہاں جہاں موقع ملے گا میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی وہاں مقدار زیادہ ہے مکہ شریف میں، اور یہاں قدر افزوں یعنی زیادہ کی قیمت زیادہ، یوں سمجھ لو، جسے یوں سمجھے کہ 1,00,000 روپیہ زیادہ کہ 50,000 اشرفیاں، اشرفیاں سونے کی ہوتی ہے، گنتی میں وہ یعنی 1,00,000 روپے دونے ہیں، اس 50,000 سے ڈبل ہے، اور وہاں اور مالیت میں یہ 50,000 اشرفیاں 10 گنی، یعنی سمجھو کہ وہاں وہ 1 روپیے والے نوٹ پر 1,00,000 ہیں، اور یہاں مدینے میں 50,000 ہے، 1,00,000 نوٹ نہیں ہے، 50,000 نوٹ ہے مگر ہیں 10 کے نوٹ، تو یوں یہ 50,000 کا فگر بڑھ گیا مالیت میں۔ مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں ہیں، یوں ہی ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہیں، اور وہاں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے، جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب۔ مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب اور گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں، اور گناہ کرے تو ایک ہی گناہ اور نیکی کرے تو 50,000 نیکیاں۔ عجب نہیں کہ حدیث میں خیر الہم کا اشارہ اسی طرف ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے۔ تو یہاں اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہی کہ مدینہ منورہ کی ہر نیکی 50,000 نیکی کے برابر، یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر یہ ہے کہ دو یہاں پر مدنی پھول ذکر فرمائے کہ مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو، خصوصاً گرمی میں، تو کیا کہنا، اس پر وعدہ شفاعت ہے، اور یہ فرمائے کہ یہاں ہر نیکی 1 کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوا، تو یہ حوالہ مجھے بھیج دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سن کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ خواب میں اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو اس نے آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جبکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بعض روایتوں کے اندر ایسا آیا ہے، اس پر سخت محدثین کا کلام ہے ان روایتوں کے اوپر۔ جو مشہور روایت ہے وہ وہی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس لیے حق دیکھا، ایک وجہ یہ بیان کی کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس مقام پر پھر یہ وجہ لکھی، اور یہ بھی بیان کیا ساتھ میں کہ یہ خصوصیت دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ تو وہ بعض روایتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس کی اسانید پر محدثین کو سخت کلام ہے، ورنہ صحیح روایتیں وہی ہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور پھر شرح کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محکمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ کب دیا جائے، کب بہتر ہے کہ جب طے ہو جائے کہ تب بھی دے دیا جائے کہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ یہ مہر کی جو بات چلی تھی نا، یہ اس پر سوال آیا تھا کہ مہر اسی ٹائم دے دیا جائے یا بعد میں دیا جائے؟ ایک ہوتا مہر معجل، ایک ہوتا مہر معجل۔ تو معجل یہ ہے کہ وہ نقد جلدی والا، معجل یہ ادھار، ادھار میں جو بھی مدت آپ طے کر لیں آپس میں۔ معجل میں ایک فوری ادا کرنا ہوتا، معجل عین والا، اور ایک معجل حمزہ والا۔ معجل مؤجل، تھوڑا سا فرق ہے بولنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشد سیال کوٹ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان سننے کا کیا حکم ہے؟ جیسے باقی اذانیں سنی جاتی ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، کیا ویسے ہی اس کا بھی حکم ہے؟ جو خطبے کی اذان ہے اس کا جواب تو صرف خطیب دیں گے، عام جو دوسرے لوگ ہیں اس وقت خطیب کے علاوہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، انگوٹھے بھی نہیں چوم سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم کی کنیت اور نام بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے والد محترم کا نام پوچھا ہے، ان کا نام تو عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کا مبارک نام۔ چلیے دوسرے کو موقع دیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ والد صاحب کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ۔ جواب درست ہے۔ غار ثور کہاں واقع ہے؟ جی بزرگ اسلامی وجہ سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ غار ثور کہاں پر ہے؟ غار ثور مکہ میں واقع ہے۔ جواب درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال یعنی انتقال شریف کون سی تاریخ کو ہوا؟ یہ بچے سے پوچھنے، بچے نے ابھی کچھ اٹھے تھے نا۔ ماشاءاللہ۔ 22 جمادی الاخری۔ 22 جمادی الاخری، جمادی الاخری یہ کہہ لیجیے۔ 22 جمادی الاخری۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ بڑے بڑوں کو یہ تاریخ یاد نہیں ہوگی، بچے کو یاد ہے، مدنی مذاکرے کی برکت ہے۔ کلیم اللہ کس جلیل القدر نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ السلام نے فرمائی؟ سلیمان علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ اس شعر کا پہلا مصرعہ بتائیے۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ مشک خطا ہے، خطوہ یعنی بھول والی، توئی والی خطا نہیں ہے بلکہ تے والی، یا مشک خطا۔ رخ دن ہے یا مہر صبا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشق خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جواب درست ہے۔
قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس سے ہر رات پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی بشارت ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے ہمارے درمیان ہیں، انشاءاللہ ان سے جواب لیتے ہیں. ہر رات کا حدیث میں یہ مطلق ہے، ہر رات دیکھا. سورۃ الملک، سورہ ملک. جواب درست ہے، ہر رات دیکھا مطلق ہے سورہ ملک پڑھنے کا. وہ کون سا پھل ہے جس کا تیل کھانے پینے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس تیل کو کیا کہتے ہیں؟ زیتون. جواب درست ہے. اچھا اس تیل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی اور بتا دے. زیتون شریف کے تیل کو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیتون کا تیل. بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن اس کا ایک نام ہے مخصوص. جی یہ اسلام بھائی، یہ مدنی منع بتائیں گے. زیت کہتے ہیں. صرف وہ نام بتا دیجیے زور سے. زیت. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب. اہل سنت پیارے امیر اہل سنت. یہ ایک حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو. سبحان اللہ. نے غصہ نہ کرنے کی یہ ترغیب ہے کہ غصہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ پاک بھی ہم پر غضب نہیں کرے گا. غضب الہی سے بندہ بچ سکتا ہے جو غصے سے بچے. اور پھر اس کی کافی تفصیل ہوتی ہے کہ کون سا غصہ. ہر غصہ جیسے خود بخود غصہ آ جانا اس پہ بھی آدمی معذور ہے. اس کا نفاذ کرنا، تو بعضوں کا غصہ گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. جب تک گالیاں نہیں دیتا دو ٹکڑے اس کا غصہ جاتا نہیں ہے. جب تک اس کو برا بھلا نہیں کہتا، دل آزار گفتگو اس کے تعلق سے نہیں کرتا، اس کی یا غیبت نہیں کرتا. غصے میں غیبت بھی ہوتی ہے، تہمت بھی ہوتی ہے غصے میں. تو گناہ، جس کا غصہ گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا معاذ اللہ. تو یہ غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آ جاتا ہے غصہ اور سب کو آتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. آج دیکھا جائے تو دودھ نہیں ملے گا تو ہوا کر کے چیخے مارے گا، دیر ہو جائے گی تو یہ شاید وہ احتجاج کر رہا ہے غصے میں، اگر شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ قرآن شریف کے 23 یعنی 23 نام ہیں، جن میں سے ایک نام قرآن یعنی جمع کرنے والی کتاب ہے، جس نے ایک اسلام پر سارے انسانوں کو جمع کر دیا۔ یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 92 یعنی 92 مدنی پھول قسط نمبر 1 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال کر اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ تفسیر نور العرفان سے 92 مدنی پھول قسط 1۔ اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے مدینے سے گجرات جانے کا حکم، رب کی سب سے اعلیٰ نعمت، عذاب آنے کی وجہ، نماز میں سستی کی علامات اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول، جسے دنیا بھر میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 14,51,847، 1,451,847، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,27,570، 1,27,570، مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,79,417، 2,479,417۔ نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ 21 دسمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، صدیق اکبر کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہما کس موقع پر ایمان لائے؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 2، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیے۔ جواب، عثمان۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، عبد الجبار۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: خلیل الرحمن اتاری نواب شاہ سندھ، محمد یونس اتاری جوہر آباد، بنت شفیع شاہ عالم، راؤ تجمل حسین وہاڑی، گلشیر اتاری ننگر پارکر تھر پارکر سندھ، بنت اللہ دتا پتوکی، محمد ریاض اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اللہ دتا پتوکی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، نور العرفان یہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور یہ رسالہ جو ہے تفسیر نور العرفان سے 92 مدنی پھول قسط 1۔ یہ رسالہ میں نے کچھ اوراق اس کے پڑھنے کی کوشش کی، دیکھا تو یہ تو ایسا ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو میں نے کہا میں اپنے تاثرات تو دے دوں آپ کو۔ اب یہ کہ جو آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا دل کرتا ہے تو مکتبۃ المدینہ آپ کی خدمات کے لیے حاضر، اور اگر نہیں خرچہ کرنا چاہتے تو شاید اس کا PDF بھی، پھر اگر پڑھنا بھی نہیں چاہتے تو بولتا رسالہ بھی، آپ اس کو خالی کلک کریں سنیں، یہ بھی جاری ہو گیا، سب آسان۔ اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے تو کہاں کہاں لوگ سفر کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے پیاسے، اب تو گھر بیٹھے کنواں گھر میں ابل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ بس
हमारी सुस्तियों कि क्या करें। तो इसको जरूर पढ़िए, ईमान ताज़ा ना हो जाए, मज़े को मज़ा ना आ जाए, पैसे वापस, रिसाले के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये मुआवरतन में बोलता हूँ तरगीब के लिए, तो पढ़ना जरूर इसको। मेरे मदनी बेटे भी पढ़े, मेरी मदनी बेटियां भी पढ़े और उसकी कारकर्दगी भी दे। इतना प्यारा रिसाला ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह नुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, काबा शरीफ जिस मस्जिद में है उसका नाम बताइए। सवाल नंबर 2, फरिश्तों का काबा इंसानों के काबे से अलग है जो कि 7वें आसमान से ऊपर है, बताइए इसका क्या नाम है। सवाल नंबर 3, रजब शरीफ इतना अजीम महीना है कि एक आसमान पर इसके तमाम दिन लिखे हुए हैं, बताइए वो आसमान कौन सा है। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लाम बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सुफियान, लब्बैक पापा। आइंदा के लिए जुमला साथ में बोला करें, नए नए लोग भी होते हैं। तो ये सवालात जो पेश किए जाते हैं ये आज के मदनी मुज़ाकरे के आगाज से लेकर, जिसमें बयान भी शामिल होता है, आने से पहले बयान होता है, तो आगाज से लेकर ख़त्म होने तक जो बयान हुआ उसी से 3 सवालात पेश किए जाते हैं। इसका जुमला सेट कर लेना, अल्फाज फिर ये रट लेना, इसको ये बोलते रहना, ताकि वो सबको यूँ हो कि भाई कोई इधर उधर से सवाल नहीं है, आज ये बोला गया है उसी का ये सवाल है इंशाअल्लाह। तो फिर भले फिर ये इसी मदनी मुज़ाकरे को देखें यूट्यूब वगैरह पर, सवाल का जवाब ढूंढे तो अच्छा ही है, फायदा ही है, इल्म में इजाफा ही होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश के शहर ढाका में दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। इज्तिमा का बाकायदा आगाज 19 दिसंबर 2024 बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे तिलावत कुरान पाक से हुआ। वक्तन फवक्तन कई अहम मौज़ूआत पर सुन्नतों भरे बयानात हुए। हे ईमानदाररा, আল্লাহ পাককে ভয় করো যেমনি ভাবে তাকে ভয় করা অপরিহার্য, এবং কখনো মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান হওয়া ব্যতীত। नमाज जुमुआ समेत तमाम नमाजें बाजमात अदा की गईं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। शुरका इज्तिमा को नमाज के अमली तरीके समेत दीगर फर्ज उलूम, जरूरी शरई मसाइल और सुन्नत और आदाब भी सिखाए गए। खुसूसी निशस्त में तसव्वुर मदीना जिक्रुल्लाह किया गया। আমাদের শক্তি নেই যে আমরা মাথা দিয়ে হাঁটবো, তবে এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব। প্রথমে যেন মাথাকে অগ্রসর করি, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। जिसके बाद रिक्कत अंगेज दुआ, আমাদেরকে ইখলাসের দৌলত দিয়ে দাও মওলা, আমাদের ঈমানের সালামতি দিয়ে দাও। এ আল্লাহ, আমরা ঈমান নিয়ে দুনিয়াতে
থেকে যেতে চাই মওলা আমরা ঈমান নিয়ে দুনিয়াতে থেকে যেতে চাই এ আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেকের ঈমানের সালামতি দিয়ে দাও और सलातो सलाम पर ये सुन्नतों भरा इज्तिमा इख्तिताम पजीर हुआ। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। इज्तिमा के इख्तिताम पर कई आशिकान रसूल काफिलों के मुसाफिर भी बने। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। माहनामा फैज़ान मदीना। आइए इस महीने माहनामा फैज़ान मदीना में हम क्या सीखेंगे, देखते हैं। जिंदगी के सफर में दीनी रहनुमाई की तलाश, सवालात के जवाबात, दिल की तस्कीन और हिकमत भरी बातें जो बनाए आपके इल्म व अमल को मजबूत। अल्हम्दुलिल्लाह, माह जनवरी 2025 का माहनामा फैज़ान मदीना आ चुका है। इस मैगजीन में आपके लिए मौजूद है फलाह व कामयाबी के कुरानी उसूल, अपनी जिंदगी बदलने के राज, बच्चों को वक्त का पाबंद बनाने के मुफीद तरीके और बाअसर शख्सियत की पुरकशिश तहरीरें जो दिल को छू लें। हर माह ईमान को ताजगी बख्शने वाला दीनी मालूमात का खजीना माहनामा फैज़ान मदीना। अभी मकतबतुल मदीना से माहनामा फैज़ान मदीना हासिल करें। सब्सक्रिप्शन और मजीद मालूमात के लिए फौरन राब्ता करें। मकतबतुल मदीना मदीना। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया